من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد یہ نوجوان بچے آپ کی خدمت میں آپ کی صفوں میں گھوم رہے ہیں، ان پر تھوڑا توجہ دیجیے گا۔ تھوڑے معاملات ہیں جس حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ خصوصی آپ معاونت کریں۔ آج عید کا دن ہے اور عید کے دن نبی علیہ السلام عیدگاہوں میں تشریف لایا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی لاتے، عورتیں بھی عید کی نماز میں عورتوں کو بھی عیدگاہ میں آنے کا حکم دیتے، اگرچہ وہ عورتیں جو وقتی طور پر نماز ادا نہیں کر سکتی، اپنے مخصوص ایام میں اپنے پیریڈ میں نبی علیہ السلام ان کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ وہ بھی عیدگاہوں میں جائیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ عیدگاہ میں آنے کا مقصد یقینی طور پر وہ یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے عبادات کی ہیں، ہم ان عبادات کو اللہ سے قبول کروائیں، اور جو کمیاں کوتاہیاں رہیں اس کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافیاں مانگیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے تمام لمحات میں اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھتے تھے اور ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور کبھی اللہ کے محبوب کو کسی موقع پر اپنی زبان پر اللہ کا ذکر لانے میں کوئی اللہ کی طرف سے پابندی ہوتی تو باوجود اس کے کہ اس میں کوئی قصور کوئی نقص نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب اس بات پر فکر مند ہوتے تھے کہ وہ لمحے میرے کیوں رہ گئے ہیں اللہ کے ذکر سے خالی۔ بیت الخلاء میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اور جب بیت الخلاء سے آپ باہر واپس آئے تو آپ کا اپنا بھی معمول اور اپنی امت کو بھی اللہ کے محبوب نے یہ تلقین فرمائی کہ جب بیت الخلاء سے باہر آؤ تو یوں کہو غفرانک۔ کیا ہوا ہے بیت الخلاء میں؟ کون سا ایسا جرم، کون سی ایسی غلطی ہوئی؟ یقینی طور پر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ بیت الخلاء میں جتنے بھی منٹ لگے ہیں ان منٹوں میں میں اور آپ اللہ کے ذکر سے دور رہے ہیں، وہاں منع ہے اللہ کا ذکر کر۔ نبی علیہ السلام اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے وقت سے فائدہ اٹھایا، یہ میری اور آپ کی کامیابی، اور جنہوں نے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا بہت بڑے بدنصیب ہیں، بدنصیب ہیں بولو۔ یہاں پر آنے کا مقصد وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان میں محنتیں کی ہیں، رمضان میں روزے رکھے ہیں، قیام کیا، صدقات اور خیرات، لوگوں کو کھانے کھلائے، لوگوں میں راشن بانٹے، لوگوں کی معاونت کی ہے، لوگوں کی مدد اور لوگوں کی نصرت کی ہے۔ یقینی طور پر ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اللہ سے قبول کروائیں۔ وہ معروف حدیث کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین والوں پر جھانکتا ہے، نظر ڈالتا ہے، اور اپنے فرشتوں سے سوال کرتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے اس مجمع کے بارے میں۔ رات کو بھی یہی سوال ہے، اور عیدگاہ کے مجمع میں جمع ہونے والے مرد، عورت، بچے، بڑے، بوڑھے، آزاد، غلام، ان سب کے بارے میں اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری کر لے، محنت کر لے، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس مزدور کو اس کی مزدوری ملنی چاہیے،
اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کسی سے کوئی کام لو، کوئی تمہارے ہاں مزدوری کرے، کوئی غلامی کرے، کوئی نوکری کرے، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت جو ہے اس کے ہاتھوں میں تمام۔ جب اللہ نے دنیا والوں کے لیے مجھے اور آپ کو یہ قانون دیا تو کیا اللہ اس قانون پر خود عمل نہیں کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ اسی لیے اللہ آسمان دنیا پر، اللہ اکبر، بلکہ آسمانوں سے بندوں کے بارے میں فرشتوں سے سوال کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جو محنت اور مزدوری کر لیں، اپنا کام مکمل کر لیں، بس اب انہیں ان کی اجرت ملنی چاہیے، ان کا صلہ ان کو ملنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالی قسمیں کھاتا ہے، عزتی، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، وجلالی، میں اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں، وارتفاعی مکانی، میں اپنے بلند و بالا مقام کی قسم کھاتا ہوں۔ قسم کھا کے رب العالمین اعلان کرتا ہے عیدگاہ میں آنے والے ایک ایک فرد کے لیے کہ جو رمضان میں محنتیں کر کے آئے ہیں، جنہوں نے روزے رکھے ہیں، جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے قیام کیا ہے، دیگر عبادات میں انہوں نے اپنے وقت کو لگایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں اعلان کرتا ہے۔ دعا کرے اللہ اس اعلان میں مجھے اور آپ کو بھی شامل فرما لے۔ اللہ کہتا ہے ارجعوا، عیدگاہوں میں جمع ہونے والوں، اپنی عبادات کا صلہ لینے کے لیے آنے والوں، اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرنے والوں، ارجعوا، اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ، چلے جاؤ۔ اللہ جس لیے آئے تھے وہ ملا ہے یا نہیں؟ اعلان کرتا ہے ارجعوا قد غفرت لکم، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور ہمارے اسلاف کا یہ وتیرہ رہا ہے، عمل کر کے تکبر نہیں کیا، عمل کر کے گھمنڈ نہیں کیا، ریا اور نمود کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، کیا کہا رب العالمین سے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ جو تو نے کہا میں نے کیا، لیکن اب جو بھی کمی کوتاہی رہی اس کو معاف کرتے ہوئے اللہ میری اس ادا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے۔ نبی ہے، عمل پر معمولی سا بھی اللہ اکبر ناز نہیں ہے، نخرے نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے کوئی؟ ابراہیم اور ان کا بیٹا اس میں شامل ہوتے ہیں حضرت اسماعیل، اور ہونے کے بعد جب مکمل ہو گئی دیواریں، اللہ ربنا تقبل منا، رونا چاہیے۔ عمل کرتے ہوئے اگر نہ رویا جائے کوئی بات نہیں، دوران عمل اگر آنسو نہ بہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان ہے، اللہ اکبر، ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، لیکن عمل کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس فکر میں رہنا چاہیے کہ اللہ میری اس عبادت کو قبول کرے۔ ہمارے اسلاف رمضان سے پہلے رمضان کی آمد کی دعائیں کرتے تھے، اور جب رمضان چلا جاتا تو جو رمضان میں کیا ہے اس کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ نیک لوگوں کا وتیرہ رہا۔ قرآن میں ہمیں یہی سکھایا گیا۔ مائی صاحبہ کہتی ہے میرے بطن میں پلنے والا بچہ جو ہے، اللہ میں تیرے نام پر انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اللہ جو کچھ میرے بطن میں، میرے پیٹ میں تیرے نام پر نظر مانتی ہوں، نیاز کرتی ہوں، لیکن اللہ اکبر نظر اور نیاز رب کے نام کی ہونی چاہیے، اور پھر اس کو قبول کرنے والا بھی کوئی ہے۔ تو مائی کہتی ہے صاحبہ کہ ربنا فتقبل منی، کیا ہے آیت؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اللہ میں تیرے نام پر نظر مانتی، اس کو قبول فرما لے۔ ہم دعا کے لیے آئے ہیں، ہاتھ اٹھا لیجیے۔